نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تم نے ذات پر درود پاک پڑھو، اللہ رب العزت تم پر رحمت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم قرآن پاک کو اور نماز کو درست طریقے سے ادا کرنے کے لیے تجوید کو سماعت کر رہے تھے۔ کل بلکہ پرسوں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کو سماعت کیا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ اظہار نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، یعنی گناہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف غیر معلوم میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدھ کر اخفا کریں گے، گناہ کر کے پڑھیں گے۔ اس طرح پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو یہ 4 قاعدے ہم نے سماعت کیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل میم ساکن کے قاعدے سماعت کریں گے۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلے ادغام شفوی، اظہار شفوی اور اخفاء شفوی۔ یہ آپ پیج نمبر 27 نکالیے، 27 نمبر صفحہ نکالیے، اس میں لکھے ہوئے ہیں ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ یہ میم ہے، اس کے اوپر جب جزم سکون آ جائے گی تو اس کو میم ساکن کہیں گے۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ میم پر جب جزم آ گئی تو یہ بن گیا میم ساکن۔ اب میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے، اس کی تعریف لکھنے کی ضرورت نہیں، فقط آپ سمجھ لیجئے کہ ٹائم کم ہوتا ہے، پھر نماز کے لیے ٹائم نہیں بچتا۔ تو میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا۔ اس کی مثال ہے جو قاعدے میں پہلے نمبر پر لکھی ہوئی ہے، نیکسٹ پیج پہ، انتم مظلمون۔ اس میں تو پہلے آپ یہ سماعت کر لیں کہ پہلی میم ساکن ہے، آگے والی میم مشدد ہے۔ تو جب ایک حرف ساکن ہو اور اس سے اگلا حرف مشدد ہو تو ساکن حرف کو ختم نہیں کیا جاتا، پڑھا نہیں جاتا۔ یہ الفاظ میں فرق ہے۔ ختم کر دینا مطلب ہے نہیں، ختم کر دینا، ختم نہیں کیا جاتا، اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہ میم کو پڑھا نہیں جائے گا۔ پھر آگے آ جائے یہ میم۔ اب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، میم ساکن ہے، اس سے آگے دوسری میم ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ادغام شفوی، ادغام شفوی کا، یعنی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے، یعنی گناہ کر کے پڑھیں گے۔ اب دوسری بات، یہ میم مشدد بھی ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہوگا میم مشدد بھی ہوگا، اور میم مشدد میں گناہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بن گیا انتم۔ پہلے تو یہاں پر بھی اخفا کرنا ہے کیونکہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اور تا حروف اخفا میں سے ہے۔ انتم، یہ جو گناہ کیا نا، یہ ادغام شفوی ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آنے پر گناہ ہوگا۔ انتم مظلمون، یہاں پر واو مدہ بھی ہو رہا ہے، اس کو کھینچ کے پڑھتا ہے۔ تو کس طرح اس کو پڑھنا ہے جی؟ انتم مظلمون، واو کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے نرمی کے ساتھ، انتم مظلمون۔ تو واو کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے نرمی کے ساتھ، انتم مظلمون۔ تو جب میم ساکن ہو اس کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام۔ اب اس سے آگے
آپ یہ جو لفظ انتم مسلمون لکھا ہوا ہے 28 نمبر صفحے پہ، اس سے نیچے پھر ایک ادغام شفوی کی تعریف ہے اور مثال بھی ہے. دیکھیے گا حرف وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ دیکھیں میم ساکن ہے، اس سے آگے میم مشدد بھی ہے، میم کے ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی. یہاں پر ادغام میں شفوی ہو رہا ہے اور گناہ کر کے پڑھنا ہے. اس سے آگے پھر دوسری اخفاء شفوی کی مثال آپ سمجھ لیجئے. ادغام شفوی ہو گیا، اب ہم سمجھ رہے ہیں اخفاء شفوی کی. یہاں پر بھی یہی فرق ہے کہ اظہار میں ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، گناہ نہیں کرنا. ادغام اور اخفاء میں گناہ کرنا ہے. اس کی تعریف بھی بالکل سادہ سی ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا اور گناہ کر کے پڑھیں گے. جیسے تیسرے نمبر پر لفظ لکھا ہوا ہے، آپ مدنی قاعدے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کنتم بھی. اب اس کو ہم تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں. نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے اور یہاں پر اخفاء ہو رہا ہے، نون ساکن کا قاعدہ لگ رہا ہے. پھر میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر بھی گناہ ہوگا اور اخفاء شفوی ہوگا. کنتم بھی، کس طرح پڑھیں گے؟ جی نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پر نون ساکن کا قاعدہ لگے گا کیونکہ نون ساکن ہے، آگے تا حرف اخفاء میں سے ہے. یہاں پر میم ساکن ہے، اس کے بعد حرف بار آ رہا ہے، اخفاء شفوی ہوگا. کنتم بھی، جی اس کے بعد اب رہ گیا اظہار شفوی جس میں گناہ نہیں ہوگا. اظہار میں گناہ نہیں ہوتا. نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں بھی گناہ نہیں ہے اور یہاں پر میم ساکن قاعدوں میں بھی اظہار میں گناہ نہیں ہوتا. اظہار کا معنی ہی ہے ظاہر کر کے پڑھنا. اظہار شفوی، اس کی مثال اور سادہ سی تعریف اس بات کرنے کے میم ساکن کے بعد حرف با اور میم، ان دو کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا اور گناہ نہیں کریں گے. جیسے دیکھیں علم تر، میم ساکن ہے، تا آ رہا ہے، با اور میم نہیں، تار ہے تو یہاں پر گناہ نہیں ہوگا، اظہار شفوی ہوگا. علم تر، علم تر سمپل پڑھیں گے. جیسے اس سے اگلا حرف لکھا ہوا ہے لفظ ہم فیہا، ہم فیہا، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف آ رہا ہے، فا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی گناہ نہیں ہوگا. یہ بالکل آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اصل میں ہم نے پہلے سمجھا نہیں، سیکھا نہیں، پڑھا نہیں اور سنا بھی نہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں مشکل لگ رہا ہے. تو تھوڑی سی اگر توجہ ہوگی تو یہ سمجھنا، سیکھنا، پڑھنا بالکل آسان ہے. تو یہ اگر ناممکن ہوتا ہے، یہاں پر آپ کو میں بچہ بھی کو کھڑا کر کے دوں تو وہ بھی آپ کو قواعد شماس کی طرح جو ماشاء اللہ حفظ میں یہاں پر مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو اتنا اگر مشکل یا ناممکن ہوتا تو بچوں کو بھی نہ آتا. تو یہ مشکل بھی اتنا نہیں ہے اور ناممکن تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ ان کو توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے. نون ساکن کے قاعدے بھی ہم نے پڑھ لیے اور میم ساکن کے قاعدے بھی سماعت کر لیے. اب آ رہے جی نماز کے قاعدوں کی طرف. سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں کہ یہ فلاں مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. آپ کسی اور کے پاس جائیں، اس کو جا کے کہیں کہ قاری صاحب نے اس طرح کہا، حالانکہ سمجھنے میں بھی فرق لگ سکتا ہے. اگر سمجھنے میں فرق نہیں لگا، ٹھیک بھی آپ کو سمجھ آئی ہے لیکن آپ کو مسئلہ درست نہیں لگ رہا، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور کہ قاری صاحب آپ نے یہ جو لفظ کہے ہیں نا، ان لفظ کی مجھے وضاحت کر دیں. میں قرآن اور حدیث آپ کے سامنے رکھ کے اس کی وضاحت کر دوں گا. آپ اس مسئلے کو قرآن و حدیث کے مطابق سمجھ لیں گے. اگر آپ ایسے بندے کے پاس جائیں کہ جو قرآن و حدیث کو زیادہ سمجھنے والا نہیں ہے، اس کی توجہ اس طرف نہیں ہے،
تو پھر تو یہ تو انتشار ہی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اب میں نے سوٹ خریدنا ہے نا، تو میں کیا کرتا ہوں، عاصم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دکان پہ جاتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں آئیں جی مجھے سوٹ لے دیں، کیونکہ ان کو یہ کپڑے کا کام پہلے مردانہ کرتے رہے، ان سے لیتا تھا. جب انہوں نے چھوڑ دیا اب صرف وہ دوسرا کام کر رہے ہیں، تو یہ مردوں کے جو کپڑے ہیں ان کو درست طریقے سے خریدنا جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کون سا کپڑا اچھا ہے، کون سا جو ہے وہ نارمل کیفیت کا ہے. تو اس دفعہ بھی میں نے جب عید کا سوٹ لیا تو 10 رمضان مبارک کو میں آپ کے پاس گیا جی. میں نے کہا چلیں جی، یہ اپنی دکان سے نکل کر مجھے ٹائم دیا اور میں گیا. اس دن وسیم بھائی سے بھی میری ملاقات ہوئی. تو اب ان کو لے کر میں دوسری دکان پہ گیا، وہاں سے سوٹ خریدا اور میں آ گیا. اب میں خود بھی خرید سکتا تھا لیکن مجھے اتنا پتا نہیں تھا. یہ اس چیز کو جانتے تھے تو ان کو ساتھ لے کر گیا. بات اس میں تو جو جانتا ہے اس کے پاس جانا چاہیے، جو نہیں جانتا اس کے پاس تو بالکل نہیں جانا چاہیے. اب میں سوٹ لے کر کسی سنیارے کے پاس تو جا میں سوٹ لے دے تو وہ کہے گا مجھے تو اتنا پتا نہیں، کیونکہ میں اتنے اس بات کو سمجھ کر میں درزی کے پاس آج چلا جاؤں اور میں جا کے کہوں نہیں ایتھو کٹنگ تسی اینج کر کے کرو، تو انہوں نے کہنا قاری صاحب ٹھیک ہے تہاڈی عزت اپنی جگہ، تسی امام مسجد ہو، پر یہ میں نے پتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو جس چیز کا مجھے پتا ہے مجھ سے پوچھے نا. کسی اور کے پاس آ کر جا کے آپ وضاحت مانگیں گے، پوچھیں گے تو اس نے تو بیان ہی نہیں کیا، تو اس سے نہ پوچھیں، مجھ سے آ کے پوچھیں کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اس مسئلے کی مجھے ڈیٹیل دیں قرآن و حدیث سے، اس کا مجھے حل بتائیں کہ آپ نے لفظ بولے، الفاظ بولے، یہ آپ نے جو حکم بیان کیا کوئی بھی نماز کا، تو آپ میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں کہ اس کی وضاحت کر دیں. میں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے آپ کو اس کی وضاحت پیش کروں گا. اس کا ایک اور حل بھی ہے. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا، حالانکہ جب قرآن و حدیث آ جائے تو اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، قرآن و حدیث کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا ہے. اپنے عقل کے ویسے مثال کے طور پر آپ کہتا لگانے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. اگر کوئی بندہ نماز کی حالت میں کہکا لگاتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اس دوران کہکا لگاتا ہے، تو آپ اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. عقل پر اس مسئلے کو پرکھیں، بھائی نماز کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹ رہا تو نماز ویچ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں. شریعت کا مسئلہ آ گیا، سر تسلیم خم، اب ٹوٹتا ہے تو نماز میں ٹوٹتے ہی ہے، اب ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا ہے، شریعت کا مسئلہ ہے. فار ایگزامپل آپ کا ذہن ایکسیپٹ نہیں بھی کر رہا کہ یار ہو سکتا ہے اپنے قاری صاحب میں غلطی لگ گئی ہوئے، اگر قرآن و حدیث ہمارے سامنے آ بھی جائیں پھر بھی ذہن نہیں ایکسیپٹ کرتا، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے عالم دین کے پاس چلے جائیں جو عالم دین ہو، اس سے جا کے کہیں گے یہ مسئلہ مجھے سمجھا دیں قرآن و حدیث کے مطابق. اگر تو وہ قرآن و حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہے تو آپ اس عالم کو کہے کہ فلاں بندے سے یا اپنے قاری صاحب سے میں نے یہ مسئلہ پوچھا، آپ ان سے بات کریں کہ انہوں نے بھی قرآن و حدیث کے مطابق یہ مسئلہ بیان کیا. تو اب وہ اپنے دلائل دیں، میں اپنے دلائل دوں، وہ دین پڑھنے والا میں بھی دین پڑھنے والا، تو اب تو اختلاف اچھا لگتا ہے. تو یہ پتہ ہی کیوں نہیں قرآن و حدیث کا، تو اختلاف کرنے آ جائیں یا مخالفت کرنے آ جائیں، اختلاف اور مخالفت میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو یہ بات کوئی سوٹیبل نہیں ہے. تو یہ چھوٹی سی سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ عالم دین ہے، قرآن و حدیث سامنے رکھ کے اختلاف کرتے ہیں تو بسم اللہ آئیں، ہوتا ہے میری اصلاح ہو جائے. اور اگر یہاں پر میں قرآن و حدیث بیان کر کے شریعت کا مسئلہ بیان کرتا ہوں تو اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو اپنے عقل پر نہ رکھیں بلکہ شریعت کو شریعت رکھیں، شریعت کو طبیعت نہ بنائیں. بڑے کام ایسے ہیں جو ہماری طبیعت نہیں مانتی لیکن شریعت کہتی ہے وہ کرنے ہیں. بات کی سمجھا کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، قرآن سیکھنے کی، حدیث سیکھنے کی، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بلا وجہ اختلاف سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے اور قرآن و حدیث اور دین سمجھ کر سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے الفاظ میں نے بولے اس کا میں جواب دار ہوں. میں نے یہ کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے، قرآن و حدیث کے عین مطابق میں جو الفاظ بولتا ہوں اس کا جواب دار ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کا جواب دے ہوں. اور اگر قرآن و حدیث کے عین مطابق میرا مسئلہ نہیں تو پھر کوئی عالمی دین آ کر اختلاف کریں. اگر کسی کو وہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا تو مجھ سے آ کر وضاحت مانگے، میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق وضاحت دوں گا.
میں نے الحمدللہ حفظ قرآن بھی کیا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، میں نے تجوید کا کورس بھی کیا ہوا ہے، میں نے امامت کا کورس بھی کیا ہوا ہے، میں نے درس نظامی بھی کی ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل سے میں نے تخصص فی الفقہ بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ کے کرم سے یہ مفتی کورس کے میں پیپر بھی دے رہا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ انشاءاللہ رزلٹ آئے گا، وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا، دعا کرو اللہ کرے میں پاس بھی ہو جاؤں، تو وہ بھی انشاءاللہ رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ تو میں نے یہ سارا 15 سال میں نے دین پڑھا ہے، تو آپ اختلاف کرنے والا کم سے کم 16 سال تو پڑھے نا، تو آ کر مجھے کہے ہاں بھائی گال کر وہ دل کارڈ میں پٹ کے آ سکتا ہے کیونکہ 16 سال دین پڑھے ہیں۔ میں نے کہ ہاں بھائی کیوں مسئلہ بیان کرتے، تو یہ سمجھانے کے لیے مقصود ہے، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث سامنے آ جائے، یہ سمجھانا مقصد ہے بس، کہ قرآن و حدیث جب سامنے آ جائے تو آپ اپنی عقل پر نہیں اس کو پرکھنا، بلکہ قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العزت ہمیں بس دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی محنت آپ کے سامنے میں کرتا ہوں، سب کچھ سکھاتا ہوں، تو اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق آپ اختلاف کریں، یا مسئلہ نہیں سمجھ آتا بعد میں مجھے پوچھیں۔ کوئی ایک بندہ بتائیں کہ نماز کے بعد میں نے قاری صاحب کو روکا، تو قاری صاحب کہہ رہے کو ٹائم کو نہیں، میں چلنا تھا تو مسئلہ بعد میں بتاؤں۔ کوئی ایک بتائے، اگر ایک نمازی نے ایک نماز کے بعد آدھا گھنٹہ بھی مجھے مسجد میں بٹھایا تو میں آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوں۔ کوئی ایک نمازی کہے کہ قاری صاحب میں نے مسئلہ نہیں دسیا، کوئی ایک بتائی، آدھا اپنا کام چھوڑ کے میں آدھا گھنٹہ اس کے لیے بیٹھا ہوں، اور میں نے اس کو مسئلہ جب تک مجھے سمجھ نہیں آیا ہر مثال کے ساتھ اس کو سمجھایا، آگے بھی سمجھانے کو تیار ہوں انشاءاللہ۔ جیسا وہ سمجھنا چاہے گا، جس انداز سے سمجھنا چاہے گا، میں اس انداز سے سمجھا سکتا ہوں، 10 انداز سے میں مسئلہ سمجھا سکتا ہوں۔ تو آپ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، اختلاف میں نہ جائیں، بلکہ قرآن و حدیث کو دیکھ کر سمجھ کر اپنے مسئلے کو ایکسپٹ کریں۔ انشاءاللہ مسئلہ کے اہل سنت والی مسجد ہے، میں بھی الحمدللہ پکا سنی ہوں، اور مسئلہ بھی وہ ہوگا جو مسئلہ کے اہل سنت کا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق اس کو سامنے واضح کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس پر اگر کسی کو اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف قرآن و حدیث کے مطابق میرے ساتھ کر سکتا ہے، اور میری بھی اصلاح ہو سکتی ہے نا، مسئلہ مجھے بھی نہیں پتا ہو سکتا۔ تو یہ پہلے سمجھیں کہ جملے بولے کیا آگے ہیں، ان جملوں پر پھر جو ہے نا وہ آپ کا اختلاف بجا بنتا ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو، وگرنہ آپ تسلیم کر لیں انشاءاللہ مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ میں نے کبھی مسئلہ وہ بیان نہیں کیا کہ جب تک مجھے کنفرم نہ ہو۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا تو مجھے مسئلہ اس وقت ذہن میں نہ بھی نہ ہو تو میں کہتا ہوں کل دساں گا، ایسے ہی کہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ پیش ہوگا، تو پڑھ کے پوری تحقیق کر کے پھر مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ انشاءاللہ عنصر قادری تو روز کو نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے معاملے میں اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ایک مسئلہ سماعت کر لیں کہ ثنا ہم پڑھتے ہیں نماز میں، ثنا کے بعد یہ طریقہ کار ہے، تکبیر تحریمہ ہوگی، تکبیر تحریمہ کے بعد کیا آتا ہے؟ ثنا کے بعد تعوذ کیا آتا ہے؟ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ تسمیہ۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ سورہ اخلاص۔ نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں آمین، یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ نماز میں ہو یا نماز سے علیحدہ ہو، آمین کہنا سنت مبارک ہے، چاہے نماز کی حالت میں ہو چاہے نماز سے ہٹ کر ہو، آمین کہنا سنت مبارک ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ سورت تسمیہ۔ اس کے بعد پھر کوئی سی سورت قرآن میں، یہ ترتیب ہے۔ اب اس ترتیب کو سمجھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ ثنا کے بعد سبحانک اللہم کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد آمین اور بسم اللہ یعنی تسمیہ، آمین اور تسمیہ سنت مبارکہ ہے، آمین اور تسمیہ۔ اب اس میں مسئلہ سمجھ لیجیے کہ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان
ان دونوں چیزوں کے درمیان، سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ اور کوئی سی سورت کے بعد درمیان میں آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھے اور اس کے بعد تحفظ کا اضافہ کر دے گا تو اس کا واجب ترک ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پر اعوذ باللہ نہیں پڑھ سکتے، اگر اعوذ باللہ پڑھیں گے تو اس نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی واجب ہو جائے گی۔ بات کی سمجھا گی؟ اس کو دہرانا بھی واجب ہو جائے گا۔ اگر یہاں پر کوئی جان بوجھ کے تحفظ پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ثنا کے بعد تحفظ پڑھنا سنت ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد تحفظ نہ پڑھنا واجب ہے۔ بس ایک سمجھائی؟ ثنا کے بعد تحفظ پڑھنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد تحفظ نہ پڑھنا واجب ہے۔ یہاں پر اگر کوئی تحفظ پڑھے گا تو یہ اس کا واجب ترک ہوگا اور نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، دہرانی واجب ہو جائے گی۔ تو آمین اور بسم اللہ کے علاوہ سورت سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد درمیان میں آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ کوئی بھی لفظ آمین اور بسم اللہ کے علاوہ نہیں پڑھ۔ تسمیہ بسم اللہ سے مراد پوری بسم اللہ شریف، تسمیہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین اور بسم اللہ شریف کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اللہ رب العزت میں قرآن سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔